السلام علیکم ناظرین، جیسے میں نے کہا تھا کہ حکومت اور ملت جعفریہ کے مذاکرات تو ہوئے ہیں کامیاب، لیکن کوئی نتیجہ اس کا نہیں نکلا، بلکہ ابھی تک زائرین میں ہے اضطراب، اور یہ اضطراب کی کیفیت مسلسل بڑھ رہی ہے۔ حکومت کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ چونکہ اب اربعین سر پر آ گیا ہے تو ہم کوشش کریں گے کہ یہ فلائٹس جو ہیں یہ بعد از اربعین چلائی جائیں اور 28 صفر المظفر سے پہلے تمام زائرین کو کربلا معلی پہنچایا جائے، لیکن وہ کام نہیں ہو سکا۔ صرف اور صرف حکومت کی ڈیڈ لائن جو خود حکومت نے دی تھی اس میں 2 دن رہ گئے ہیں، اور اب اربعین کا جو آپریشن ہے وہ بھی مکمل ہونے کو ہے، اس میں چند دن باقی رہ گئے ہیں۔ اور اس کے علاوہ حکومت کی طرف سے یہ بھی کہا گیا تھا کہ جو زائرین ہیں ان کے ویزوں کو ایکسٹینڈ کروایا جائے گا، ان میں توسیع کروائی جائے گی۔ وہ بھی فیصلہ حکومت نے جو کیا تھا اس کے اوپر بھی عمل درآمد نہیں ہو سکا، اور مذاکراتی کمیٹی کے ساتھ مسلسل جو مشاورت ہوتی رہی ہے اس میں کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ اور اس کا واضح مطلب ہے، جیسے میں اپنے گزشتہ پروگراموں میں آپ کے گوش گزار کر چکا ہوں، کہ زائرین کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ رہ جائے گی زیارت اربعین سے، اور ویسا ہی ہوا کہ ایک بڑی تعداد جو ہے وہ زیارت اربعین سے رہ گئی۔ نہ صرف زیارت اربعین سے رہ گئی بلکہ کربلا معلی بھی وہ نہیں جا سکے، اور زمینی راستوں کے حوالے سے سالار حضرات نے جو اخراجات کیے تھے ان کی واپسی بھی ممکن نہیں ہو پائی ہے، اور اب ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ایک بڑا نقصان ہو جائے گا۔ سینیٹر راجہ ناصر عباس جو کہ چیئرمین ہیں مجلس وحدت المسلمین کے، انہوں نے یہ کہا تھا کہ ایک پریس کانفرنس کے ذریعے کہ تقریباً 91 ارب روپے کا نقصان جو ہے وہ ہوگا اگر یہ زائرین جو ہیں وہ کربلا معلی نہیں پہنچتے۔ انہوں نے ٹرانسپورٹ کی مد میں پیسے دیے، ہوٹلز کی مد میں پیسے دیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ویزوں کی مد میں پیسے دیے، اور زائرین سے پیسے لے کر یہ دیے گئے، تو اس طرح سے پاکستانیوں کا 91 ارب روپے کا یہ نقصان ہوگا۔ شبیر حسن میثمی جو کہ سیکرٹری جنرل شیعہ علماء کونسل پاکستان کے، انہوں نے بھی ایک پریس کانفرنس میں یہ کہا تھا کہ اربوں روپے کا نقصان زائرین کا ہو جائے گا اگر حکومت کی طرف سے کوئی راہ نہیں نکالی جاتی، تو یہ راہ نہیں نکل سکی۔ گزشتہ روز مذاکرات کا ایک سیشن ہوا ہے سالار حضرات کا اور مذاکراتی کمیٹی کا، اس میں سالار حضرات کی طرف سے کچھ تحفظات جو ہیں وہ سامنے رکھے گئے ہیں، اور جو زائرین کے مسائل سے متعلق مذاکراتی کمیٹی تھی اس کمیٹی نے بتایا ہے کہ آج کی تاریخ تک بھی حکومت کے ساتھ رابطے میں ہیں، لیکن یہ صرف رابطے ہیں، اس کا کوئی نتیجہ ابھی تک نہیں نکلا۔ ہم نے مذاکراتی کمیٹی کے ایک رکن کے ساتھ گفتگو کی، انہوں نے صرف اتنا کہا کہ ہم حکومت کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں، لیکن ان مذاکرات کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ حکومت کی طرف سے نہ نہیں کی جا رہی لیکن ہاں بھی نہیں ہو رہی، تو اس کا واضح مطلب ہے کہ حکومت نے اس مذاکراتی کمیٹی کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے۔ کیوں اگر ان زائرین کے ویزے جو ہیں ان میں توسیع نہیں ہوتی، اگر کوئی فلائٹ شیڈول کا اعلان نہیں کیا جاتا، سبسڈائز فلائٹس نہیں چلائی جاتی، تو پھر زائرین کا یہ ایک بڑا پیسہ جو ہے وہ ڈوب جائے گا۔ میں نے جیسے آپ کو اپنے گزشتہ پروگراموں میں آگاہ کیا تھا، جس طرح سے پاکستان کے نجی اسکیم کے ذریعے عازم حجاز مقدس ہونے والوں کے ساتھ ایک بڑا معاملہ جو ہے وہ سامنے آیا۔ 67,000 حاجی جو ہیں وہ رہ رہے تھے، اور ان میں سے صرف اور صرف 6,000 حاجی جو ہیں وہی جا سکے، اور 63,000 حاجی پھر بھی رہ گئے۔ اب جو پرائیویٹ ٹورز آپریٹرز ہیں ان کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا ہے کہ وہ تمام رقوم واپس کریں گے، لیکن جو حاجی جانا چاہیں گے انہیں بھی فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا۔ لیکن ابھی تک زائرین سے متعلق سالاروں کی طرف سے کوئی واضح اعلان نہیں آیا۔ اس کی شاید ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ابھی بھی وہ حکومت کی طرف اور مذاکراتی کمیٹی کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ شاید کوئی راہ نکل آئے، شاید ویزوں میں توسیع ہو جائے، شاید ہم ان زائرین کو سبسڈائز ٹکٹس کے ساتھ لے جائیں اور واپس لے آئیں تاکہ کم سے کم نقصان ہو، لیکن ابھی تک اس حوالے سے کوئی واضح جواب نہیں آیا۔ اب میں ذرا آپ کو بتا دوں کہ اس مرتبہ یعنی اربعین حسینیہ 2025 میں پاکستانیوں کی کتنی تعداد جو ہے وہ شریک ہوئی ہے۔ جو اب تک میرے سامنے فگرز آئے ہیں یہ حتمی نہیں ہیں، لیکن جن لوگوں سے میں نے یہ فگرز لیے ہیں، جن کا روز کا یہ کام ہے، انہوں نے کچھ چیزیں جو ہیں وہ بتائی ہیں، اور اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ایک بڑی تعداد پاکستانی زائرین کی اس مرتبہ زیارت اربعین سے رہی ہے۔
زیادہ تر جو فلائٹس ہوتی ہیں وہ عراق ایئر لائن کی ہوتی ہیں اور ہفتے میں 2 فلائٹ جو ہیں وہ چلائی جاتی ہیں پاکستان سے، یعنی اسلام آباد سے نجف اور اسلام آباد سے بغداد، یہ فلائٹس چلتی ہیں۔ اس کے علاوہ اس مرتبہ لاہور سے بھی یہ فلائٹس چلی ہیں، لاہور سے نجف اور لاہور سے بغداد بھی یہ فلائٹس چلائی جاتی رہی ہیں۔ 15 جولائی سے 31 جولائی تک ہفتے میں 2 پروازیں جو ہیں وہ جاتی رہی ہیں اور تقریباً 180 مسافروں کو ایک پرواز لے کر جاتی رہی ہے۔ یہ عراق ایئر ویز کی بات کر رہا ہوں، اور ان کے تقریباً جو یہ آپریشن ہوئے 15 جولائی سے 31 جولائی تک، وہ اگر زیادہ سے زیادہ بھی کیے جائیں تو تقریباً 16 فلائٹس جو ہیں وہ یہاں سے انہوں نے اڑان بھری ہے، اور وہ تقریباً 1440 زائرین کو لے کر وہ نجف اور بغداد ایئرپورٹ پر پہنچے ہیں۔ اس کے بعد اگر ہم بات کریں جو اربعین کا سلسلہ شروع ہوا، 4 اگست سے یہ فلائٹس کا سلسلہ شروع ہوا ہے، اور آخری فلائٹ جو پاکستان سے گئی ہے وہ 13 اگست کو عراق ایئر ویز کی گئی ہے، اور اس میں جو زائرین گئے ہیں ان کی جو مجموعی تعداد اب تک سامنے آئی ہے اسلام آباد اور لاہور کے فگرز کو سامنے رکھتے ہوئے، تو 23,760 پاکستانی جو ہیں وہ تقریباً عازم کربلا معلی ہوئے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو ایئر لائنز ہیں، جن میں ایمریٹس ایئر لائن ہے، جس میں فلائی دبئی ہے، ایئر عربیہ ہے، قطر ایئر لائن ہے اور PIA، ان کی فلائٹس بھی چلتی رہی ہیں، اور تقریباً مجموعی طور پر جو ان کے ساتھ زائرین گئے ہیں ان کی بھی ایک تعداد جو غالباً بتائی جا رہی ہے وہ 15 سے 18,000۔ ایران ایئر نے بھی اپنی فلائٹس کا آغاز کیا تھا، اور اس کی بھی فلائٹس نہ صرف لاہور سے چلی ہیں بلکہ کوئٹہ سے بھی اس نے آپریشن کا آغاز کیا، اور ایرانی ایئر لائنز کے ذریعے بھی تقریباً کوئی 3 سے 4,000 پاکستانی جو ہیں وہ مشہد مقدس اور وہاں سے پھر وہ کربلا معلی کی طرف گئے ہیں۔ تقریباً تعداد جو ہے وہ تقریباً 40 سے 45 ہزار زائرین کی بنتی ہے، اور 40 سے 45 ہزار زائرین جو ہیں وہ زیارت اربعین کے لیے کربلا معلی پہنچ سکے ہیں اور واق میں شریک ہو سکے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ تقریباً اس سے زیادہ تعداد جو ہے وہ رہ گئی ہے، کیونکہ ایک بڑی تعداد زمینی راستوں کے ذریعے سفر کرتی ہے، جس پر حکومت نے سیکیورٹی کی وجوہات کی بنا پر پابندی لگائی۔ تو تقریباً 50,000 پاکستانی جو ہیں وہ اس مرتبہ زیارت اربعین سے مستفید نہیں ہو سکے، اور وہ نجف اشرف سے کربلا معلی تک جو واق تھی اس میں شرکت نہیں کر سکے، اس سے محروم ہو گئے، اور اب وہ ایک آخری آس کے ساتھ بیٹھے تھے کہ شاید کوئی شیڈول اناؤنس ہو جائے گا، شاید ان کے ویزے ایکسٹینڈ ہو جائیں گے، لیکن نہ تو حکومت پاکستان کی طرف سے یہ شیڈول جاری کیا گیا، اور نہ ہی پاکستان میں ایران اور عراق کی ایمبیسیوں کی طرف سے ایسی کوئی ایڈوائزری ابھی تک جاری ہوئی ہے کہ جو ویزے اربعینیہ کے لیے جاری کیے گئے تھے آیا ان میں توسیع کی جا رہی ہے یا نہیں۔ تو اس لیے یہ اضطراب کی کیفیت جو ہے یہ بڑھ چکی ہے، اور یہ سمجھیں کہ جو امید کی ایک کرن تھی جو ٹمٹما رہی تھی وہ بھی اب بجھتی جا رہی ہے، کیونکہ جو آخری امید تھی زائرین کو وہ یہ تھی کہ مذاکراتی کمیٹی نے کامیاب مذاکرات کیے ہیں، اور ان مذاکرات کے ذریعے شاید ان کا اضطراب ختم ہو جائے، شاید وہ عازم کربلا معلی و نجف اشرف ہو سکیں، لیکن ان کی یہ خواہش شاید اس انداز میں پوری نہ ہو سکے کہ انہیں سبسڈائز ٹکٹ ملیں گے، ان کے لیے خصوصی فلائٹس چاہی جائیں گی۔ اب یہاں پہ آخر میں صرف ایک مثال دیتا ہوں کہ حکومت کی طرف سے سستے ٹکٹس کا اعلان تو نہیں کیا گیا، لیکن PIA مہنگے ٹکٹ ضرور دے رہی ہے۔ ہمیں ایک زائرہ نے بتایا ہے فون کر کے، کچھ زائرین جو ہیں وہ عراق میں رہ گئے، ان کی فلائٹ مس ہو گئی، اور اس کے بعد انہیں واپسی کے لیے ٹکٹ نہیں مل رہا تھا۔ جب انہوں نے بہت تگ و دو کی تو انہیں صرف اور صرف PIA کے ٹکٹس ملے ہیں، اور وہ ٹکٹس بھی صرف اور صرف عراق سے پاکستان کے لیے جو ٹکٹ انہیں ملا ہے وہ 1,46,000 روپے کا ملا ہے۔ تو اس سے اندازہ لگا لیں کہ ٹکٹس کتنے مہنگے ہوئے۔ 640 سے 650 ڈالر سے لے کے $710 تک یہ ٹکٹ جو ہیں اربعین کے گئے ہیں۔ تو اتنے مہنگے ٹکٹ کیسے غریب زائرین خریدتے، کیسے وہ زیارت اربعین کے لیے کربلا معلی پہنچتے؟ تو یہ سوال بڑا سوال تھا۔ اسی سوال کو لے کر ہم پروگرام کرتے رہے ہیں اور بتاتے رہے ہیں کہ جو صاحب ثروت لوگ ہیں وہ تو فضائی راستے سے پہلے بھی جاتے تھے اور اب بھی جائیں گے، لیکن جو غریب زائرین ہیں جنہوں نے ایک ایک پیسہ اکٹھا کیا ہے وہ اس مرتبہ زیارت اربعینیہ سے محروم ہو جائیں گے، اور ایسا ہی ہوا ہے۔